السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرب قوم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ لوگ پہلے توحید پرست تھے اور دین ابراہیمی پر تھے، لیکن پھر ابلیس نے ان کو کفر و شرک اور بت پرستی میں مبتلا کر دیا۔ مشرکین عرب کے بہت سے بت تھے، لیکن ان میں 3 بہت زیادہ اہمیت رکھتے تھے۔ ان کے نام لات، منات اور عزا تھے۔ لات، منات اور عزا کو لوگ زمانہ جاہلیت سے ہی پوجتے آئے تھے۔ لوگ ان کے سامنے قربانی کرتے، ان سے منتیں مانگتے اور ان کا بڑا احترام کیا کرتے تھے۔ عرب لات، منات اور عزا ان تینوں کو ہی مانتے تھے، لیکن ان تینوں میں سے بلند مقام عزا کو حاصل تھا۔ لفظ عزا عزت سے نکلا ہے، جس کے معنی سب سے زیادہ قابل عزت کے ہیں۔ مشہور عرب قبائل بنو قریش، بنو سلیم، بنو عطفان، بنو ثقیف، بنو کنانہ اور اوس اور خزرج عزا دیوی کی پوجا کیا کرتے تھے۔ مورخین نے لکھا لات، منات اور عزا تینوں بہنیں ہیں، جبکہ کچھ نے لکھا ہے کہ لات اور منات بہنیں ہیں اور عزا ان کی ماں ہے۔ مشرکین کے عقائد کے مطابق لات امن اور خوشحالی، رحم اور انتقام کی دیوی تھی، جبکہ مسافر اپنا سفر شروع کرنے سے پہلے لات سے اچھے موسم اور حفاظت کی دعائیں کیا کرتے تھے۔ لات کے تمام بتوں میں دیکھا گیا ہے کہ اس کے ایک ہاتھ میں کھجور کی شاخ ہوتی ہے اور وہ ایک شیر پر سوار رہتی ہے، جس کو عرب اسد اللات کہتے تھے۔ منات کو قسمت، دولت، عزت اور موت کی دیوی مانا جاتا تھا، جبکہ عزا زمانہ جاہلیت کا ایک اہم بت تھا جو طائف کے نزدیک رکھا گیا تھا، اور قریش اس کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ قریش خانہ کعبہ کے ارد گرد طواف کے وقت بھی ان بتوں کا نام لے کر نعرہ لگاتے تھے۔ دراصل لات، منات اور عزا کے تینوں بت خانہ کعبہ میں بھی رکھے ہوئے تھے، لیکن یہ صرف علامتی بت تھے۔ اصل بت جن کی مندر بنے ہوئے تھے وہ ذات عرب کے علاقے میں تھے، جہاں عرب کے دور دراز علاقے کے لوگ آ کر ان کی پوجا کیا کرتے تھے اور چڑھاوے چڑھاتے تھے۔ ان بتوں کے سامنے قربانی گاہیں بھی تھیں، جہاں جانوروں کو ذبح کیا جاتا تھا۔ عرب یہ مانتے تھے کہ یہ نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ عرب کے مطابق عزا عزت، حفاظت، افزائش نسل، حسن، جذبات اور محبت کی دیوی تھی۔ دراصل ان بتوں کے ساتھ 3 شیطانی چڑیلیں منسلک تھیں۔ اصل میں یہ شیطان عورتیں ہوتی ہیں، یعنی مادہ شیطان۔ ان بتوں کی دیکھ بھال اور ان کی عبادت کے طریقے سکھانے کے لیے مندروں میں پجاری ہوتے تھے، جو لوگوں کو گمراہ کرتے اور اس کے عوض بتوں پر چڑھاوے کی چیزوں کو خود سمیٹتے تھے۔ عزا کا بت خراج نامی بستی میں واقع تھا۔ وہ ایک شاندار مندر تھا۔ اس مندر میں دوبیا زینی نامی ایک پجاری عزا کی دیکھ بھال اور خدمت کرتا تھا۔ مندر کے سامنے تھوڑے فاصلے پر جھاؤ کے 3 درخت تھے۔ عربی میں اس درخت کو اصل کہتے ہیں۔ یہ ایک صحرائی درخت ہوتا ہے جو اجاڑ اور بنجر صحراؤں میں پیدا ہوتا ہے۔ جھاؤ کے اس درخت پر عزا کا بسیرا تھا۔ اس بارے میں کسی کو بھی علم نہیں تھا کہ عزا کے جس بت کی پوجا کی جاتی ہے وہ ایک شیطانی طاقت ہے جو اس درخت پر رہتی ہے۔ جب بھی لوگ اس کے پاس چڑھاوے اور منتوں کے لیے آتے تو وہ مندر کے بت میں داخل ہو کر بولتی تھی اور شیطانی قوتوں سے لوگوں کے مسئلے بھی حل کیا کرتی تھی۔ اس طرح اس کا آقا ابلیس اس کی کارکردگی پر خوش تھا۔ جب اللہ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی مدد سے مکہ فتح کیا، تو کچھ دنوں بعد بتوں کی شامت آ گئی۔ خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے بت توڑے جانے لگے اور اصل سچے رب کا نور چمکنے لگا۔ انسانی تاریخ کے سب سے قابل ترین جرنیل حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو عزا کی تباہی کا مشن سونپا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد کو حکم دیا کہ وہ عزا کے مندر کے قریب 3 جھاؤ کے درختوں میں سے ایک کو جا کر کاٹ دے۔ لہٰذا آپ رضی اللہ عنہ حکم بجا لانے کے لیے اس بستی میں پہنچے۔ حضرت خالد تیسرے درخت کے قریب اسے کاٹنے کی نیت سے پہنچے تو اچانک عزا نامی چڑیل آپ رضی اللہ عنہ کے سامنے ظاہر ہو گئی۔ وہ ایک خوفناک صورت والی برہنہ عورت تھی۔ وہ شعلہ برستی آنکھوں سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو گھورنے لگی۔
اچانک مندر کا پجاری بلند آواز میں پکار کر بولا، عزا، خالد کو قتل کر دے۔ اگر تو نے خالد کو قتل نہ کیا تو آج تو ذلیل اور رسوا ہو جائے گی۔ عزا حضرت خالد کی جانب بڑھی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے تلوار نکالی اور اللہ کا نام لے کر عزا پر حملہ کر دیا۔ پہلے ہی وار سے عزا کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اسے قتل کرنے کے بعد اس کے بت کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ پھر اس کے بعد مندر کے پجاری کو بھی قتل کر کے واپس روانہ ہو گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے واپس آ کر سارا قصہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عزا تھی اور اب یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہے، اس کی اب دوبارہ پوجا نہیں ہوگی۔ اور اس طرح صدیوں تک پوجے جانے والی اس شیطانی طاقت کا خاتمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے سیف اللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں سے ہوا۔